اب وہ آ رہی ہے شورى آفاق آیت، سورہ الاعراف آیت نمبر 188، جس میں نے وہ 2 لیکچرز ریکارڈ کیے تھے۔ اسی طریقے کی ایک آیت سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 بھی گزری ہے، اس میں ڈیٹیل سے اس آیت کے اوپر تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اور علم غیب کے عقیدے کے حوالے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کلائمیکس ہے۔ صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، احمد بریلوی صاحب کا پڑھ لیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، یا کسی اور عالم کا پڑھ لیں، جس عالم پر اعتماد ہے اسی کا ترجمہ پڑھ لیں تو عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ 2 لیکچر میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 6B الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور پھر اس کے آگے بھی 2 گھنٹے کا مزید لیکچر دیا تھا حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 7۔ یعنی تقریباً سمجھ لیں آپ کے 6-7 گھنٹے میں نے اسی آیت پہ گفتگو کی تھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف اس کا ترجمہ اور 1-2 احادیث پڑھ کے اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے گا وہی۔ میں خود بھی اپنی جان کے بارے میں نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں تم سے یہ دعوے پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جان لیتا، لو کہتے ہیں اگر میں غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ یعنی اگر مجھے مستقبل کی خبر پتہ چل جاتی تو میں کئی ایک پرابلم سے بچ سکتا تھا، اور وہی ذکر ہے اس کے ساتھ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں مستقبل کا حال خود سے جان لیتا، میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی، تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ تو کسی بھی معاملے بندے کے ساتھ اگر یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ بچے گا۔ ایگزیکٹ جان بچانا تو ہر بندے پہ فرض ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہاں سے 9:20 پہ باہر نکلے گا تو وہ آسمان سے بجلی گرے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، اس نے پوری رات یہاں گزار دے، باہر نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا؟ وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو واقعی اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی میرا سٹیٹس جو ہے وہ آخرت کا ڈر سنانا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جو کہ میں اس میں 6-7 گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں۔ 2 حدیثیں ایسی ہیں کرٹیکل جو اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں، اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، بلکہ پہلی حدیث تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر کفار کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک سامنے کے شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں یہ کلمات بھی زبان مبارک سے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خون سے رنگ دیا ہے۔ تو اس پہ پھر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے لیے فیصلہ کرے گا۔ اور جس شخص کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی خالد ابن ولید، اسی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 دانت مبارک شہید ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف پہنچی، بلکہ بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھیں، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے وہ آگ میں جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑوں پہ رکھی تو وہ خون رکا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی
افواہ بھی پھیل گئی تھی، چونکہ خون اتنا نکلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ آل عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تم نے ہمارے نبی پہ تو کوئی احسان نہیں کیا ایمان لا کر، اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا جو ثابت قدم رہیں گے. تو ہم نے ایمان اپنی آخرت کے لیے قبول کیا ہے، نہ کہ نبی کے اوپر کوئی معاذ اللہ احسان کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہیں ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبے میں جو ہے وہ پڑھی تھی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں ڈیٹیل سے 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ حیات النبی کے اوپر، مسئلہ نمبر 5 کے نام سے. دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابہ تھے جنہوں نے وہ زہر آلود بکری کھا لی، جس میں سے 7 کی ڈیتھ ہو گئی. سنن نبی داؤد میں ڈیٹیل ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان مبارک پہ رکھا، لیکن پھر بوٹی میں سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر ہوا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا. لیکن اس وقت تک 7 صحابہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہے وقتی طور پر وہ زہر روک دیا. پھر 4 سال بعد صحیح بخاری میں ہی حضور کی وفات کے چیپٹر میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں کہا کہ عائشہ، جو مجھے اس وقت زہر دیا گیا تھا 4 سال پہلے، وہ آج بھی میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. وہ جو رافضی جو ہے وہ تھوپتے ہیں اہل سنت کے اوپر کہ جی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے زہر دے دیا تھا، تو وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ کوٹ کرتے ہیں. وہ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ 4 سال پہلے یہودیہ نے دیا تھا زہر، تو سیدہ عائشہ تو اس کی راوی ہیں. تو وہی ہے کہ بس مولوی جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو لگائی رکھتے ہیں، کس نے اٹھا کے بخاری پڑھنی ہے کہ اس میں اصل بات کیا لکھی ہوئی ہے. کیونکہ مجھے اگلے دن ای میل بھی آئی تھی، تو پھر میں نے ان کو حدیث کا پورا نمبر بھیجا کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، اس طرح ہے، مولوی دھوکہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ معاملہ تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو ایک خواہش تھی اس کو پورا فرمایا اس ذریعے سے. تو بہرحال اس میں 7 صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح موجود ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے کہ آپ کے بات علم میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زہر کھانے دیں یا خود کھائیں. یہ تو اپنی جان بچانا تو فرض ہوتا ہے. کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی موت کو اپنے گلے نہیں لگا سکتا، جان بوجھ کر. وہ تو خودکشی کے زمرے میں اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس وقت تک یہ بات نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم میں لائی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے وقتی طور پر بہت بڑی تکلیف اس حوالے سے پہنچی کہ 7 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے 10 میں سے. تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ فرما دیجئے میں خود سے غیب مستقبل کی خبریں جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. باقی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس لیکچر میں 6A 6B اور 7 میں کسی کو شوق ہو تو وہ سن سکتے ہیں. لہٰذا اب یہاں پر میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولنے لگا ہوں کہ بھائیو، قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر غیر مسلم معنی لیتا ہے. مسلمان کا معنی معتبر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نے اینک لگائی ہوئی ہے کسی مسلک کی، وہ اس کو ذہن میں رکھ کے آیات کو پڑھے گا. اور آپ یقین کریں اس آیات کی تفسیر اگر آپ پڑھیں بریلوی مکتبہ فکر کی تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ فل غصہ نکالا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے قرآن کے اندر. لگتا ہے ایسے ہے، اور اس طرح تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار بالکل آیت کے مخالف بات لکھی ہوئی ہے، آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور بالکل اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. قرآن پڑھے، اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اسی طریقے سے مان لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں جب کوئی شخص پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے خواب میں بھی کبھی یہ بات آئے گی
کہ اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ یا علی مدد بھی میں کہہ سکتا ہوں. وہ کہے گا جی واضح ہے جی اللہ کی عبادت کرنی مدد 2 + 2 = 4 جناب کیڑی گل کر دو. ہاں مولوی کے دماغ میں یہ بات آئے گی اور وہ پھر اس کی تفسیرات وہ کہے گا جی وہ جی ایک مجازی ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے عبادت بھی پھر مجازی بھی ہوتی ہے حقیقی بھی ہوتی ہے. حقیقی اللہ کی کرو مجازی جو ہے وہ بزرگوں کی کر لو. ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 باتیں کی ہیں. اور یہ دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو تو کس کو پکارے گا؟ او بھائی اس کا ڈوبنے کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. یہ تو ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کے لیے پکارنا. وہ تو اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس میں نہ کرو برائی کے کاموں میں. تو اس میں بہرحال میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 1 گھنٹہ اور 38 منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے. اور یہ جتنے مولوی جو یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کو اس میں ایڈریس کیا ہے. اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 3 8 صفحوں کا دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک .com پہ موجود ہے وہ.